Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے اور پیڑ پودے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دو آیتیں سورہ رحمان کی 5ویں اور 6ٹھی آیتیں۔ کل کے درس میں یہ تھا کہ رحمان اس کی صفات بیان کی گئی۔ رحمان نے قرآن کا علم دیا اور قرآن کا علم بحر بے کرا ہے، یعنی ایسا سمندر ہے جس کی نہ گہرائی ناپی جا سکتی ہے اور نہ اس کا کنارہ نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اب جو شخص علم حاصل کرے اس کو طاقت، قوت، عزت اور سب کچھ اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کے لیے جو اہمیت کی چیز تھی علم، اللہ نے اسے بنا دیا اور اس کائنات میں اس کے علم کے تمام اسباب رکھ دیے۔ پھر انسان کی تخلیق فرمائی، اور انسان کی تخلیق بھی فی نفسی خود ایک علم ہے کہ انسان اگر اپنی تخلیق کے بارے میں جاننا چاہے، میڈیکل لائن میں آ جائے، ایک ایک چیز کے بارے میں اس کو علم ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو کرم کیا، اس کے اوپر احسان کیا، وہ یہ کہ ہم نے اس کو بولنے کی، بات کرنے کی، اپنی بات رکھنے کی پوری صلاحیت عطا فرمائی۔ اس کو بیان اور گفتگو کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے سکھا دیا۔ دنیا کی تمام مخلوقات اپنی زبان بولتی ہیں، لیکن ان کی زبان بہت محدود ہے۔ ہمارے سامنے جو چوپائے ہیں، جو مخلوق ہیں، آپ ان کی دیکھیے، صرف ایک بولی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، کتا ہے تو اپنے سے گاؤں صرف اتنا ہی کرے گا، بکری ہے تو میں کرے گی، بھینس ہے تو میں کرے گی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ جس جانور یا جس مخلوق کے بارے میں دیکھیں گے، ان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ اب ان کی اس زبان میں تھوڑا سا لہجے کا فرق ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا میں کس اعتبار سے بول رہی ہے، وہ اس کا بچہ اور اس کی برادری کے جو ہے وہ سب سمجھ جاتا ہے، لیکن بس وہ یہیں تک ہے۔ بھوکے ہیں تو وہی اندازہ ہوگا، بس تھوڑا سا آواز بدل جائے گی، بس اتنا ہی۔ جیسے بچہ ہے صرف روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، بچہ بھوکا ہے، بچہ تھکا ہوا ہے، بچہ سونے والا ہے، بچہ کیا چاہتا ہے۔ ماں صرف اس کے رونے کی آواز سنتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہمارے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ماں کو رونے کی زبان سکھائی نہیں گئی کہ بچہ روئے گا تو اب بچہ یہ کہنے والا، بچہ رو رہا ہے تو اب یہ کہنے والا، وہ زبان اس کو الگ سے سکھائی نہیں گئی۔ وہ تو ماں کی ممتا جو ہوتی ہے نا، وہ بتا دیتی ہے کہ میرا بچہ اب کس چیز کا ضرورت مند ہے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے زبان عطا کی، اور زبان تھوڑا بہت نہیں، ہر ایک کی زبان الگ ہے۔ قوم کی زبان الگ ہے، ملکوں کی زبان الگ ہے، اسٹیٹ کی زبان الگ ہے، ہر جگہ کی زبان بالکل الگ ہے۔ سب اپنی اپنی زبان بولتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام زبانیں، تمام علوم عطا کی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 7 لاکھ زبانیں عطا کی،
ہم جس زبان میں بھی بات کرتے ہیں یہ رہی نے منت حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی، ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں۔ تو جس پروردگار نے اپنے ایک حبیب بندے اور انسان کو یہ قوت بخشی کہ اس کو 7 لاکھ زبانیں سکھا دی، وہ پروردگار کتنا طاقتور ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد چونکہ اس سورے میں نعمتوں کا ذکر ہے، علوم کا ذکر ہے، تو اب علوم کے کچھ خزانے اللہ رب العزت نے کھولے، زیادہ نہیں، بہت تھوڑے سے، اور انہی تھوڑوں میں ساری دنیا ایسی کھوئی ہوئی ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہی ہے، اور تمام علوم اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی علم دا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہمیں بہت کم علم حاصل ہے، ابھی تک تو ہم کچھ نہیں سیکھ پائے، کچھ نہیں معلوم، جبکہ یہ ساری رونق اسی علم کی بدولت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہے، ان کے لیے ایک حساب ہے۔ سورج اس کی تحقیق پر آج تک پوری دنیا لگی ہوئی ہے، ابھی سورج تک پہنچ نہیں پائی، ابھی سورج سے تقریباً 8 کروڑ میل لمسم یا 8.5 کروڑ میل ابھی دور ہے، جو ان کے کیا بولتے ہیں کہ سیٹلائٹ جو جاتے ہیں اس کو انہوں نے جس اعتبار سے کور کیا، بنایا کہ وہ سورج کی گرمی کو برداشت کر سکے، ورنہ سورج کے قریب جا کر ان کی ساری دھاتیں جو ہیں وہ پگھل جاتی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ابھی جو پہنچے ہیں، ان کے جو آلات پہنچے ہیں، ابھی وہ سورج سے تقریباً 8.5 کروڑ میل دور ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت علم کے ذخائر، تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ 8.5 کروڑ میل ابھی یہ دور ہے یا 8.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے، ہم یہ مان لیں، تو سورج کی مسافت دنیا سے کتنی ہے؟ 14.5 کروڑ کلومیٹر دنیا سے سورج دور ہے، اور تقریباً 3.5 لاکھ کلومیٹر چاند دور ہے، 2.5 لاکھ میل۔ تو اس طرح جو ہے یہ ان کی مسافت، ان کی دوری ناپی جا چکی ہے، لیکن کہیں پہنچا جا گیا، کہیں پر ابھی نہیں پہنچ گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے، ان کے لیے حساب متعین ہے، ان کے آنے جانے کا راستہ، ان کی منزلیں، اور پھر ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو خوبیاں رکھی ہیں، جو نفع نقصان رکھے، وہ ساری چیزیں جو ہے علم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، ہم نے سورج اور چاند کو مسلسل آتا اور جاتا ہوا بنایا ہے، یعنی ایک آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے۔ کئی بار فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن، یہ ہم نے ان کو نشانی بنایا ہے۔ کئی بار فرمایا کہ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سورج رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں، آسمان اور زمین، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، جو پیدا کیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ اور بوجھ۔ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور ہم نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس طرح یہ پلٹ کر دوبارہ آتا ہے جیسے کہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے، کیونکہ جب پہلے دن کا چاند نکلتا ہے تو بس صرف اسی شکل میں ہوتا ہے، اس شکل میں ہوتا ہے،
جو اس شکل میں ہم کو چاند دکھائی پڑتا ہے، کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے جب وہ سوکھ کر گر جاتی ہے، آپ اس کے دیکھیے اس ٹہنی کی شکل کیا ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت. اب سائنسدان نے اپنے علم سے جو اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ چاند کی 28 یا 29 منزلیں. چاند اگر 30 کے اعتبار سے چل رہا ہے تو 29 منزلیں ہو جائیں گی، اور اگر 29 کے اعتبار سے ہے مہینہ تو اس کی منزلیں 28 وغیرہ وغیرہ، جس میں سے 26 دن 27 دن ہم کو چاند نظر آتا ہے، پھر 2 دن مکمل طور پر چاند غائب رہتا ہے، پھر ہم کو کل عرجون القدیم ایک ہلال، ایک نیا چاند ہم کو دکھائی پڑتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے نشانی بنایا ہے نظام. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. ہم نے سورج کو روشنی والا بنایا اور چاند کو منور بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سالوں کا حساب، برسوں کا حساب جان سکو اور ان کی تعداد کو جان سکو. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، سالوں اور برسوں کی تعداد، عدد جان سکو اور حساب بھی تم کو آ سکے. یہ اللہ رب العزت نے چاند اور سورج کے بارے میں گویا بیان. اب آئیے اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے تب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 12 مہینے رکھے. 12 مہینے رکھے. کبھی بھی کسی بھی آپ اس میں چلے جائیں 13 مہینے کا سال نہیں شمار ہوتا، 12 مہینے کا ہی شمار ہوتا ہے. انگریزی میں جائیں گے جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے لے کر آپ دسمبر تک پہنچ جائیں 12 مہینے. آپ چاند کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، قمری اعتبار سے آپ آ جائیں، جو اسلامک مہینہ کہلاتا ہے اس اعتبار سے آپ آ جائیں تو اس اسلامی مہینے میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. آپ ہندی مہینے میں آ جائیں، چیت، بیساکھ، جیٹھ، آষاڑ، ساون، بھادو، کوار، کارتک، اگان، پوس، ماگھ، پھاگن وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے باقاعدہ گنا ہے گیا. اس کے بعد آپ جس اور زبان میں جانا چاہیں ہر جگہ آپ کو لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، سال کی جو تعداد ہے 12 مہینے کے اعتبار سے وہی ملے گی، دوسری اور چیز نہیں. اب دنیا میں صحیح معنوں میں 2 تاریخیں چل رہی ہیں، بقیہ تاریخیں تو اور چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو بہت زیادہ وہ ہیں. اگر آپ انگریزی اعتبار سے جائیں، کہیں بھی جائیں کائنات میں، کہیں پوری دنیا میں آپ چکر لگا کے آ جائیں تو سورج کے اعتبار سے پورا مہینہ گنا جاتا ہے اور اس سورج کے اعتبار سے ہی وہ تاریخ متعین کی جاتی ہے. یہ 30 دن کا مہینہ ہے، یہ 28 دن کا مہینہ ہے، یہ 31 دن کا مہینہ ہے. یہ پورے سال کا حساب جوڑ کر 365 دن کا سال بنا دیا جاتا ہے. اس میں سے 1/4 اضافہ ہوتا ہے. جب وہ 4 سال اضافہ ہوتا ہے تو 1 سال ایسا آتا ہے جس میں جو 28 دن کا مہینہ ہے اس کو 29 دن کا کر کے اس کو بنا دیتے، گویا کہ یہ سال جو ہے وہ 366 دن کا بن جائے گا. وہ 4 سال میں جا کر بنتا ہے، جس کو لیپ ایئر کہہ دیا جاتا ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، سالوں کا، برسوں کا عدد جو ہے وہ آپ جان سکیں. اب اس اعتبار سے دیگر تمام چیزیں مرتب ہیں. سورج کے اعتبار سے پورا وقت متعین ہے، پورا وقت سورج کے اعتبار سے متعین ہے. 24 گھنٹے کا ایک نظام متعین ہے. اس نظام کے تحت دنیا کے تمام کام، تمام چیزیں اسی اعتبار سے متعین ہو چکی ہیں. آفس جائے گا سورج کے وقت کے اعتبار سے، آفس سے واپس آئے گا سورج کے وقت کے اعتبار سے، ٹرینیں چل رہی ہیں سورج کے وقت کے اعتبار سے، جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں سورج کے وقت کے اعتبار سے. تمام کام، نظام، تاریخ کے اعتبار سے جو بات کہی جا رہی، لکھی جا رہی ہے اور محفوظ کی جا رہی ہے سورج کے اعتبار سے. یہ تو لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. دنیا کے تمام دفاتر، تمام فیکٹریاں، تمام کام کرنے والی چیزیں، تمام آلات، ہر چیز جو جڑی ہوئی ہے وہ کس سے؟ اس کے بعد نفع نقصان اللہ نے الگ رکھا ہے.
کہ سورج میں اللہ نے کتنے نفع رکھے، وہ ایک الگ ہے۔ سورج میں روشنی دے دی، اس میں گرمی دے دی، اس میں انرجی دے دی، اس میں کیا کیا ساری چیزیں اللہ رب العزت نے رکھ دی۔ وہ اس لیے کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سورج کو دن کے لیے بنایا تاکہ اس میں انسان دیکھے اور کام کرے، رات کو ہم نے کیا بولتے ہیں کہ سونے کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے تمہاری اونگ کو زبان بنا دیا اور رات کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ ہر آدمی رات میں سوتا، جو گاڑیاں چل رہی ہیں اس میں بھی رات میں سونے کا نظام بنایا گیا ہے تاکہ رات میں آدمی چل رہے ہوں تو وہ سو رہے ہوں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ ٹرینوں کا جو سسٹم چلا ہوا ہے، جال بچھا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ 1000 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر انسان سفر کر رہا ہے، ایک آدمی جاگ رہا ہوتا ہے، وہ صرف گاڑی کھینچ رہا ہوتا ہے، باقی پوری ٹرین میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آرام سے میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنی منزل پر جا کر اتر جاتے ہیں۔ اللہ نے عجیب نظام بنایا سورج اور چاند کے ذریعے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کا ایک حساب اللہ رب العزت نے متعین۔ یہ تو یہ ہوا۔ اب آئیے مستقر کی طرف، کہ منازل ہم نے 28 منزلیں اور 29 منزلیں چاند کی بتا دی۔ سورج جو ہے ایک تو یہ مہینے کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے چل رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کا ایک سسٹم ہے، 24 گھنٹے میں پھر اپنے سسٹم پر یہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک موسم کے اعتبار سے چلتا ہے کہ ایک دن یہاں اتر نکلتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ادھر نکلتا ہے، پھر تھوڑا سا ادھر نکلتا ہے، پھر تھوڑا سا ادھر نکلتا ہے۔ اس طرح کر کے آپ یہ دیکھیں گے کہ مشرق میں ہی اللہ رب العزت نے سورج کو مشرق میں دائیں جانب نکالا، اتر میں، اور اس کے بعد سردی میں مشرق میں دکن کی جانب نکالا۔ یہ ایک وہ سلسلہ بنا۔ تو اللہ نے کبھی فرمایا کہ ہم نے مشرق اور مغرب بنایا، ہم نے مشرق اور مغرب بنایا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 2 مشرق بنائے، 2 مغرب بنائے۔ تو اگر موسم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سورج کا مشرق گرمی کا جو ہے مشرق یعنی پورب اتر ہے، اور کیا بولتے ہیں سردی کا دیکھا جائے تو پورب دکن ہے۔ یہ 2 مشرق ہیں۔ اسی اعتبار سے مغرب میں چلے جائیں گے کہ مغرب میں 2 مغرب بن گئے۔ اور اگر آج کی تحقیق کے مطابق دیکھا جائے تو جب ہمارے یہاں سے سورج نکلتا ہے تو آدھی کائنات میں اندھیرا رہتا ہے، مغرب کے حصوں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ جو سورج ادھر سے نکلتا ہوا ہمارے مغرب میں پہنچتا ہے تو مشرق میں اندھیرا ہو جاتا ہے، ادھر سورج نکل رہا ہوتا ہے، ادھر ڈوب چکا ہوتا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ سورج کے مشرق اور مغرب بن گئے کہ ادھر بھی مشرق ہے، ادھر بھی مشرق ہے، ادھر بھی مغرب ہے، ادھر بھی مغرب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ سال پر آتے ہیں تو سال کا ایک اس کا سسٹم ہے کہ 1 سال 12 مہینے گزرنے کے بعد پھر ایک سلسلہ آتا ہے، پھر جنوری فروری سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ اس کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے نظام سورج اور چاند سے مرتب بنائے تھے، بلکہ قریب کائنات کا پورا نظام اسی سے اللہ نے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ پیڑ پودے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، زمین اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اب ان کا سجدہ کرنا کیا؟ یتفیع الظلال عن الیمین والشمائل سجدا للہ، کہ ان کا سائے کا ادھر سے ادھر آنا جانا، دائیں سے بائیں طرف آنا، یہی ان کا سجدہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سجدا للہ، یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے لیے بڑے مطیع فرما بردار ہیں۔ کبھی بھی یہ جو اللہ نے ان کا نظام بنایا ہے یہ اپنے دائرے سے نکل نہیں سکتے۔ جب اللہ رب العزت حکم دے گا تب یہ ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ اس اعتبار سے کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے جب یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے، تو مغرب میں جانے کے بعد عرش کے نیچے پہنچ کر اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے اور پھر آئندہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے کہ کیا کل ہمیں نکلنے کی اجازت ہے آپ کی طرف سے میرے پروردگار؟
تو اللہ رب العزت اس کو اجازت مرحمت فرماتے ہیں، اس اعتبار سے نکل کر گھوم کر پھر اپنی جگہ سے نکل آتا ہے۔ اور جس دن اللہ رب العزت اس کو حکم دے گا کہ اب تمہیں اس کی طرف جیسے تم کو ہم نے حکم دیا ہے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہیں سے تم پلٹ جاؤ، اب یہیں سے تم پلٹ جاؤ، حکم چینج ہو چکا ہے، تو سورج مغرب میں جا کر ڈوبا تھا، وہیں سے اللہ کا حکم مان کر سورج وہیں سے پلٹ جائے گا۔ تو غروب ہونے کے بعد سورج پھر کیا ہو جائے گا؟ طلوع ہو جائے گا۔ تو جو سورج یوں چل رہا ہے وہ سورج ادھر سے ایسے چل جائے گا، تو وہ قیامت کا وقت آ جائے گا۔ تو اللہ نے ایک حساب بتایا، بنا دیا، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ نجم کے ایک معنی ہوتے ہیں ستارے کے، نجم کے معنی آتے ہیں ستارے کے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب ستارے جو ہے بے نور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کا ٹمٹمانا، ان کا چمکنا وہ سب ختم ہو جائیں گے، روشنی ان کی اللہ رب العزت چھین لے گا۔ کبھی سورج کے بارے میں کہا شمس کوفرت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ تو یہ جن کے اندر روشنی ہے ایک دن ان کی روشنی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ ہماری آنکھ میں روشنی ہے، ایک دن دھیرے دھیرے آنکھ کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چشموں کی ضرورت پڑ گئی، کسی حد تک چشمے کام کرتے رہتے ہیں، ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ چشمے بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے، آدمی انسان بالکل بندہ ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت دکھا بھی دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے آنکھ کی روشنی تم کو دی ہے، آج تم سوئے، صبح اٹھے، آنکھ کی روشنی تمہاری چھینی جا چکی ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ پورا نظام ہے، لیکن صرف روشنی اللہ نے چھین لی۔ اب آدمی ٹٹولتا ہوا چل رہا، کیا ہوا؟ رات میں سوتے بالکل ٹھیک تھے، صبح اٹھے تو ہمیں نظر ہی نہیں، آنکھ کی روشنی چھین لی۔ تو اللہ ایسے ہی کی روشنی بھی چھین لی، قیامت کا وقت۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو ایک طرف فرمایا کہ ستارہ سجدہ کر رہا ہے، دوسری طرف فرمایا کہ یہ پودا، یہ پیڑ، یہ بھی سجدہ کر رہا ہے۔ دوسرے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مترادفات استعمال کرتے ہیں، ایک طرز کے دو لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے انگلش میں بہت سے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عام فہم زبان نیٹ اینڈ کلین، بالکل مترادف لفظ، دونوں کے معنی صاف ستھرا۔ اردو میں کیا ہوا؟ صاف ستھرا، صاف ستھرا، کبھی ایسا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، درخت دو طرح کے پائے جاتے ہیں، ایک وہ درخت ہوتا ہے جو اپنے پیر پر، اپنے تنے پر وہ کھڑا ہوتا ہے، یہ سارے پیڑ جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، جن کے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ہم فرنیچر بناتے ہیں، دیگر تمام چیزیں ہم استعمال میں لاتے ہیں، تو ایک تو وہ ہے جو شجر کہلاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو پودا کہلاتا ہے، بیل کہلاتا ہے، کہ فی نفسی اپنی ذات سے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تربوز کا پیڑ اپنے آپ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، فلاں بہت سی چیزیں ہیں، ککڑی کا پیڑ اپنے آپ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، فلاں چیز کا پودا جو اپنے آپ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ چیز ہے جو اللہ نے ایسا کیا ہے کہ وہ بکھرتا پھیلتا چلا جاتا ہے، صرف اس کی بیل نکلے گی، زمین سے اس کا تنا نکلے گا، جیسے ہی وہ تھوڑا سا موٹا ہوگا اس کا تنا، تو ایسا نہیں کہ وہ اوپر کھڑا ہوتا چلا جائے گا، وہ بکھرتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، وہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ پودا ہے۔ انہیں میں سے انگور ہے کہ اتنے بڑے بڑے گچھے اس کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اس کے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہاں لگتے ہیں؟ اگر ان کو زمین میں رکھ دیا جائے تو 2 سے 3 دن سے وہ انگور سارے سڑنے لگ جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو لگانے کے لیے باقاعدہ چھپر نما اور تمام چیزیں ٹٹر لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو لگایا جاتا ہے، پھر اس میں ان کے جب پھل آتے ہیں اور اس میں جو پورے گچھے لگتے ہیں تو وہ نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور نیچے سے تنا جو ہے دوسرے کے سارے کھڑا کر کے رکھا جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ اس کو کاٹ لیتے ہیں اور پورے مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے، کیا بھائی سب یہ انگور ہے، یہ کالا انگور ہے، یہ والا انگور ہے، یہ بیج والا انگور ہے، یہ فلاں انگور ہے، یہ فلاں انگور، لیجیے اس کے قسمیں ہم کو نظر آنے لگے۔ تو پیڑ اور پودے بھی اللہ رب العزت کو سب، تو کائنات کی ساری چیزیں، کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہی ہے، کوئی اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں انسان کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تجھے اختیار دے دیا، اگر تیرا جی چاہے تو مجھے سجدہ کر، اگر نہ جی چاہے تو نہ کر۔ اگر سجدہ کرے گا تو تجھے ہم نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے، اور دنیا میں بھی تجھے راحت دیں گے، اور آخرت میں انعامات سے تجھے نواز دیں گے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو سن لے میں تجھے سزا کے لیے بھی رکھوں۔ اللہ رب العزت ہمیں، اللہ رب العزت اپنی ذات کے لیے ہمیں سجدے کے توفیق نصیب فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سجدہ کر ہی نہیں پاتے۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پڑھتا، اس لیے کہا جاتا ہے
کہ جب تمہیں سجدے کی طاقت ہے تو سجدہ کر لو، ورنہ وقت بھی آئے گا جب قیامت کے دن سجدے کا حکم ہوگا تو جن لوگوں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا ان کی پیٹھ، ان کی کمر جو وہ تختہ بن جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پیٹھ میں ہماری کمزوری لائف ہوتی ہے، پریشانیاں لائف ہوتی ہیں، ہمارے گھٹنے جواب دینے لگتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بغیر سجدے کے۔ ابھی اللہ نے توفیق دی ہے سجدے کی، ہم سجدہ جتنا چاہے کر لیں، ورنہ بغیر سجدے کی بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بس اپنی اطاعت و فرما برداری کی کما حق و توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔